ارشاد صاحب، خیبر خواہ میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی تک جو ریسکیو آپریشن ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہوا ہے. لاشوں کی تلاش جاری ہے، ریلیف کی بھی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. صوبائی حکومت ہو، NDMA کی طرف سے بھی ریلیف دی گئی ہے. پاک فوج بھی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. ایک تو وہ حالات ہیں، لیکن دوسرا کراچی میں لیٹسٹ ہے. اب وہاں بھی پانی کھڑا ہے. ہم رپورٹ کرتے ہیں پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، پھر ہم بھی بھول جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے انتظام سنبھالا ہے علاقوں کا وہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اب حل کیا ہے ان مسائل کا؟ اب صاحب دیکھیں، قدرتی آفت کوئی بھی ہو اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ آتی ہے، اچانک آتی ہے، اور بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں چند لمحے کے لیے، چند گھنٹے کے لیے ان کے سامنے بے بس ہوتی ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، بڑے بڑے طوفان بھی آئیں اگر تو یہ ہو کہ حکومت ہی صرف بے بس نظر نہ آئے، بلکہ عوام کو یہ محسوس ہو کہ جی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ ہے المیہ ہمارا. دوسرا جو وہ ہے کہ جب یہ بارشیں آتی ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، نیا فنامنا تو نہیں ہے. پہلے بھی بارشیں آتی ہیں، زیادہ بارشیں آتی ہیں، اور موسمیاتی تغیر کا بھی سب کو علم ہے. تو ہم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ کم از کم ان بارشوں کی وجہ سے، ان قدرتی آفت کی وجہ سے جانی نقصان ہمارا کم از کم ہو. ہمارے ہاں جو المیہ ہے آپ دیکھ لیں، کہیں بھی اتنی زیادہ اموات نہیں ہوتی، بلکہ جنگوں میں نہیں ہوتی جتنی ہماری ان بارشوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، یہ تو اب ڈیولپڈ علاقے ہیں نا، یہ تو ایسے نہیں ہیں. تو یہ ہے کراچی میں اب بارش ہوتی ہے، چند گھنٹے کی بارش ہوتی ہے، پورا شہر جو ہے وہ اپاہج ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کریں، کیسے کریں، کیوں کریں، کیا کریں. تو اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور یہ صرف کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا فقدان بھی ہے. یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو انتظامات ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہوتے. یہ مان لینا چاہیے کہ مستقبل میں ایسے صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم نے کبھی بیٹھ کے سنجیدگی سے کوئی لائحہ عمل بنائے ہی نہیں ہے. برساتی نالے ہم نے ختم کر دیے، برساتی نالوں کے سامنے رکاوٹیں ہم نے کھڑی کر دیں. قدرتی بہاؤ جو پانی کا ہے وہ ہم نے بند کر دیا. سیوریج کا ایک سسٹم ہے، اس کا کوئی تعلق برسات یا برساتی نالے سے نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک ہی چیز ہے، اس لیے برساتی نالے بند کر کے سیوریج کے نظام کو ہم سمجھتے ہیں یہ پانی کے نکاس کا ذریعہ بنے گا. وہ تو نہیں بن سکتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. گٹر کا، سیوریج کا پانی گھروں میں ابلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کا الگ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو مل کر، یہ تو اب ہے، یہ تو ہر سال ہونا ہے. یہ موسمیاتی تغیر جب تک عالمی سطح پر کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوتے کہ ہم اس پر قابو پا سکیں، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا. کئی ملکوں نے کیا ہے. یہ جو فوگ ہے، سموگ ہے، چین میں یہ ہوتا تھا کہ 2 مہینے 3 مہینے بیجنگ کے ایئرپورٹ کام نہیں کر پاتے تھے. اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کر لیا مسئلہ اب اس کا. وہاں درخت بے تحاشا لگا دیے، تجاوزات کا خاتمہ کر دیا، فیکٹریاں وہاں سے منتقل کر دیں. یہ سارے کام کیے گئے. اب وہ شہر ایسا نہیں ہے، اور بھی دنیا بھر میں ایسا ہوا، شنگھائی میں ایسا ہوا. تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے. 21 اگست کو چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ وایا دہلی اب آ رہے ہیں، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو معاملات تھے اس میں چین نے، اور بالخصوص چینی وزیر خارجہ نے، بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اب جو ان کا یہ دورہ پاکستان اور بھارت کا ہے، کیا وہ کوشش جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات کو سلجھایا جائے، نریندر مودی پہ وہ جو پریشر ڈال رہے ہیں، اس کا ایک جواز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں مان رہے جو اس وقت سیز فائر کے وقت طے ہوئی تھی.
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعتاً چین جو ہے وہ بھارت اب چین کی بات مانے گا اور اس میں کوئی رول ہوگا چین کا؟ اب ایسے اب دیکھیں بھارت کے پاس وہ جو ہے نا انگریزی کی مثال ہے کہ گہرے سمندر اور کھائی کے درمیان جو ہے پھنسا ہوا ہے بھارت. اب وہ ایک طرف اس کو کھائی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف سمندر نظر آ رہا ہے. اب اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ. اگر وہ سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہے تو امریکہ کی طرف چلا جائے, اس کی ساکھ بھی خراب ہوگی, اس کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب چین جو ہے جو ایک عالمی پاور بن چکی ہے اس کا مقابلہ وہ کر سکے یا اس کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو کے امریکی مفادات کا تحفظ کر سکے. تو اس کے لیے بہترین راستہ تو یہی ہے جو چینی اس کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ایک درست راستہ ہے. چین یقیناً یہی کہے گا کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو. پاکستان کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہمارے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر امریکہ یہاں کیا کرے گا, کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے امریکہ مقابلے میں اگر اس نے بہتر اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے یا امریکہ کے ساتھ بھی بہتر ڈیل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی اس کو پاکستان اور چین کی مدد کی ضرورت ہے. اسی صورت میں ہی وہ بہتر ڈیل کر سکتا ہے, اور میرا خیال یہی چین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کو.